بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا گیا؟ ہماری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عید گاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے ان کو کھانا تو دور، ان کو چھوا تک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنا کچھ کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر ان کو قوت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اس کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو چھوڑ کر وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا گیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے معبود اوندھے منہ الٹے پڑے ہیں۔ ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا؟ کہنے لگے یہ کام کس ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت انہیں یاد آیا کہ وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب جمع ہوئے کہ اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چونکہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے، کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی کہ اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم تمہیں علم نہیں، یہ تو بے زبان ہے، بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تب پھر تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں بالکل نفع نہ دے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں ہے؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں پر اچھی طرح حقیقت واضح کر دی۔ ان سے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور خود ان کی عبادت کرنے لگ گئے، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ واضح نشانی ہے کہ وہ بت بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک آتش تیار رکھو اور اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ پھر انہوں نے ایسے میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ میدان کی زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ لکڑیاں زمین پر ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب وہ آگ کے شعلے بہت بلند ہو گئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر مصیبت زدہ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے سوا ایسا کوئی شخص نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا اور ہم نے انہی کو نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، چھری بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اور ان سب کی قدرت تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائی گئی جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ ارد گرد اس انتظار میں جمع تھے کہ جو ہی ان کو آگ میں پھینکا جائے گا تو وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص بابل شہر میں سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ابراہیم پر لوط ایمان لائے، مطلب پوری بستی میں سے لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے، باقی تمام لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ان کے بتوں کو توڑنے اور آگ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔